بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب حضرت فاطمہ اور ان کا مثالی خاندان کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ ہزاروں درود و سلام معصومہ عالم جناب فاطمہ زہرا پر۔ اولین و آخرین میں آپ کا کوئی شریک نہیں۔ آپ کی چادر محل نزول آیہ تطہیر ہے، مباہلہ میں گواہ صداقت پیمبر گرامی ہیں، اور منزل مودت میں اجر رسالت کا مصداق، اور آپ کی تخلیق سیب عرشی سے قرار پائی۔ آپ کا عقد عرش اعظم پر اور جشن عروسی جنت النعیم میں انجام پایا۔ آپ کی والدہ عفت و عظمت میں یکتا، زمانہ جہالت میں آپ کو طاہرہ اور سیدۃ النساء کا لقب دیا گیا۔ آپ رسول اللہ کی پہلی بیوی، حلقہ اسلام میں داخل ہونے والی پہلی عورت، بعثت کی خبر میں سب سے پہلے سماعت کرنے والی، پہلی نماز کی عابدہ، اور پرورش امیر المومنین کا اعزاز پانے والی، چار بہترین عورتوں میں شمار اور جدہ آئمہ ہیں۔ رسول کہتے تھے کہ خدیجہ اس وقت ایمان لائیں جب کوئی ایمان نہ لایا تھا، اور اس وقت میرے دعوے کی تصدیق کی جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے۔ خدیجہ نے مجھے مال میں شریک کیا جب لوگوں نے مجھے محروم کیا۔ خدا نے مجھے اس کے وسیلے سے اولاد عطا کی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ کو کوئی کفو نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے۔ نکاح سے 1 مہینہ یا 29 دن بعد حضرت ام سلمہ کے توسط سے رسول خدا سے جناب سیدہ کی رخصتی چاہی گئی۔ حضرت ام سلمہ، ام ایمن اور دیگر خواتین رسول سے عرض گزار ہوئیں، تم کیا چاہتے ہو کہ فاطمہ کو تمہارے گھر رخصت کر دیا جائے؟ سر نیچا کر کے کہا، جی حضور۔ علی نے مکان کرائے پر لیا اور اس مکان کو رسول اللہ نے اپنے گھر سے ملا دیا۔ طعام تیار ہوا اور منادی کروائی گئی کہ سب لوگ دسترخوان مصطفیٰ پر آئے۔ 4000 سے زائد لوگوں نے کھانا سیر ہو کر کھایا اور کچھ بھی کم نہ ہوا۔ آپ نے ناقہ یا خچر منگوایا اور جناب سیدہ کو سوار کیا۔ حمزہ، عقیل اور بنو ہاشم کے کئی جوان تلوار کھینچے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ازدواج کو حکم تھا کہ ساتھ ساتھ چلیں اور اس سعید موقع کی مناسبت سے کلام پیش کریں۔ رسول اللہ تکبیر کی آوازیں بلند کرتے ہوئے پیچھے چلے۔ جبرائیل و میکائیل بھی تکبیر کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ 70,000 فرشتے بھی تسبیح و تمجید میں اس مبارک محفل کا حصہ تھے۔ یہ روایت آیان الشیعہ میں مذکور ہے۔ ام سلمہ، عائشہ اور اسماء بنت امیس کے خوبصورت اشعار بھی تاریخ میں موجود ہیں، اور رسول اللہ کے یہ خوبصورت الفاظ کہ مرحبا یہ دو سمندر ہیں جو موجیں مار رہے ہیں، اور یہ دو ستارے ہیں جو آج مل رہے ہیں۔ آپ کی عمر بوقت نکاح مختلف روایات میں 9، 10 یا 11 سال تھی۔ یکم ذی الحج کو نکاح اور آخر شوال میں رخصتی انجام پائی۔ ایک سادہ ترین مگر خوشبو سے بھری یہ شادی سارے معاشرے کے لیے ایک عظیم مثال ہے۔ رسول اللہ نے گھر کی ذمہ داری جناب سیدہ کے سپرد کی اور باہر کی ذمہ داریاں مولا علی کو انجام دینے کا حکم دیا۔ بی بی کی خادمہ کے بدلے میں بی بی کو خادمہ کے بدلے میں تسبیح دے کر رسول اللہ نے یہ بتا دیا کہ ذکر الہی دنیاوی کاموں اور مصروفیات کو آسان فرما دیتا ہے۔ فرشتگان خدا انسان کے مددگار بن جاتے ہیں، اور لوگ عبادت کو دنیاوی کاموں میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، جبکہ تقوی صرف آخرت میں فائدہ نہیں دیتا بلکہ دنیا کے مسائل کا حل بھی ہے۔ خدا مشکلیں آسان اور رزق بابرکت کر دیتا ہے، اور دنیاوی کاموں میں آسانیاں فراہم فرماتا ہے۔ جناب فضہ کا ساتھ ایک دن جناب سیدہ خود کام کرتی اور دوسرے دن جناب فضہ گھر کے امور سر انجام دیتی۔ شاید انہیں فرصت کے لمحات میں بی بی فضہ متکلمہ فی القرآن بن گئی۔ گویا بی بی کی صدائے ملکوتی آ رہی ہے کہ گھر کو قرآنی ماحول میں ڈھالو تاکہ تمہاری اولاد کے ساتھ ساتھ گھر میں موجود نوکر بھی قرآن کے نورانی راستوں کے مسافر بن جائے۔ خاندانی زندگی کی بنیاد ایثار و قربانی اور عفو و درگزر پر ہونا چاہیے۔ جناب سیدہ کے گھر میں یہ ایثار اور عفو و درگزر عروج پر نظر آتی ہے۔ مشکل حالات میں صبر اور شکر کے ساتھ بیوی کا یہ کہنا کہ مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میں آپ سے اس چیز کی درخواست کروں جس کی آپ استطاعت نہیں رکھتے، یہ ایک ایسا سبق ہے خواتین کے لیے کہ وہ اپنے شوہر کی اوقات کو دیکھ کر اگر اللہ کے انعامات پر شکر گزار ہوں تو خدا ان کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ اور جناب حسن کا ساری رات جناب زہرا کو دوسروں کے لیے دعا کرتے ہوئے سننا گویا اپنے سے زیادہ دوسروں کی خیر خواہی چاہنا ہی اصل انسانیت ہے، اور جناب سیدہ کا اسوہ بھی ہے۔ سختیاں اور مشکلات خدا کی رضا کے لیے برداشت کرنا عبادت ہے۔ محبت اور مشقت سے
محنت اور مشقت سے اور محبت اور کاہلی اور تناسانی سے نفرت کرنا بھی اسوہ خانہ کوثر ہے۔ بی بی ایک وقت میں چکی چلاتی ہیں، جھولا جھلاتی ہیں، گھر کے امور سر انجام دیتی ہیں، اور رسول کے دریافت کرنے پر الحمدللہ علی کل حال، یعنی میں ہر حال میں خدا کی شکر گزار ہوں کا عاشقانہ ورد کرتی ہیں۔ جو ہماری خواتین جو یہ گلا کرتی رہتی ہیں کہ گھر کے امور بہت زیادہ مشکل ہیں، اور رسول آنسو بھری آنکھوں سے فرماتے ہیں کہ بیٹی، دنیا کی تلخیوں اور سختیوں کو آخرت کی شیرینی اور جنت سے خوشگوار بنا دو۔ بہترین بدترین مادی و مالی حالات میں ایسی روحانی قدریں اس گھر کا وتیرہ ہیں کہ بی بی اور مولا علی دونوں مل کر گھر کے امور سر انجام دیتے ہیں، اور خدمت گزار کے بدلے تسبیح خدا کا انتخاب کرنے والی شہزادی عورتوں کے لیے صبر، شکر، توکل اور ایثار کا بہترین نمونہ ہے۔ عام طور پر لوگ ازدواجی زندگی کی بنیاد مال اور دولت دنیا پر رکھتے ہیں۔ اہل بیت کے گھرانے کی خوشی اللہ پر بھروسے اور توکل سے شروع ہوتی ہے۔ ان ان کے ہاں کون کیا پسند کرتا ہے کی بجائے اللہ کیا پسند کرتا ہے نصب العین حیات ہے۔ بی بی کو مدینہ کی عورتوں نے علی مولا کی اسرت اور غربت کا طعنہ دیا، اور اسی طرح جناب خدیجہ کو بھی رسول خدا کی اسرت اور غربت کے طعنے دیے گئے، مگر اس گھرانے میں زوج کا معیار الحب للہ والبغض للہ اور تقوی الہی ہے۔ حالانکہ بی بی کے لیے بڑے بڑے رؤوسا نے بھاری مہر بتا کر رشتے کی خواستگاری کی، مگر رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ کا ہمسر خدا کی رضا سے انتخاب ہوگا۔ بے شک جو مومنہ اپنے تقوی اور اپنے توکل اور اپنی خدا سے محبت میں آگے ہے، خدا اس کے لیے اس کے ہمسر کا انتخاب خود فرماتا ہے۔ بی بی کی خواہش پر علی مولا انار لاتے ہوئے بھوکے حاجت مند کو دیکھ کر انار اسے بخش دیتے ہیں اور خالی ہاتھ گھر لوٹ آتے ہیں۔ گھر پہنچنے پر انار عرشی سے بھرا تشت جناب بی بی کے سامنے موجود ہے، گویا خدا دوسروں کو خود پر فوقیت دینے پر بے پناہ اجر ظاہری عطا فرماتا ہے۔ حاجت مند کی حاجت روائی کے نتیجے میں آسمانی انار نازل ہو سکتے ہیں جناب سیدہ کے لیے، تو اسی طرح ہماری زندگیوں میں بھی ایسے ایثار و قربانی پر خدا کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے اور ہو سکتی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں۔ یقیناً اللہ کی رضا کی خاطر عمل کرنے والا اور اس پر بھروسہ کرنے والا ہمیشہ دنیا میں ہمیشہ کامیاب و کامران رہتا ہے۔ خدا کی پسند و ناپسند اختیار کرنے والا گھرانہ باہمی چپکلش اور انا پرستی، مفاد پرستی اور خود غرضی سے ہمیشہ دور ہوتا ہے۔ خدا کی راہ میں خلوص اور عشق گویا ایک عظیم راز ہے کوثر کی جنت کا۔ 3 دن کا روزہ جس میں فضا بھی شریک ہے، اور تینوں دن خدا کی خوشنودی کے لیے سائل، یتیم اور فقیر کو روٹیاں دے کر خود پانی سے افطار کر کے گویا ایسا رضائے الہی میں ہدیہ بندگی پیش کرتے ہیں یہ گھرانہ کہ فقط 5 جو کی روٹیوں کی قیمت میں خدا سورہ دہر کی آیت نازل فرما دیتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ کھلاتے ہیں مسکین، فقیر اور اسیر کو تو فقط خدا کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ گویا خدا کے ہاں نیت کا اخلاص شرط، اور اسی کی قیمت خدا کے ہاں لگتی ہے کہ آپ اپنے آپ سے زیادہ دوسروں پر مہربان ہونا کتنا بڑا کار خیر ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ کے پاس آئے بھوکے فقیر کے لیے حضرت سلیمان کا در فاطمہ پر جانا اور بی بی کا یہ کہنا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، مگر فقیر خالی ہاتھ اور خالی پیٹ نہیں جا سکتا، اپنی چادر عطرت کو یہودی کے ہاں گروی رکھ کر زمانے کو یہ بتا دیا کہ بی بی اپنی عزیز ازجان ردا گروی رکھ سکتی ہیں، مگر کسی بھوکے کو خالی ہاتھ اپنے در سے واپس نہیں لوٹا سکتی، اور یہی اسوہ ہمارے ہاں بھی موجود رہنا چاہیے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب فاطمہ عبادت کے مصلے پر بلند ہوتی ہیں تو ان کا نور فرشتوں کے سامنے آسمانوں پر چمکتا ہے، اور خداوند عالم فخر سے فرشتوں کو کہتا ہے کہ میری کنیز کو دیکھو جو خشیت میں لرز رہی ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے فاطمہ کے پیروکاروں کو دوزخ سے امان دے دی۔ رسول کے لیے بزت منی آرزو قلب مصطفیٰ بہجت قلب النبی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔
جب رخصتی کے بعد رسول اللہ نے مولا علی سے پوچھا کہ تم نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا، تو آپ نے فرمایا عبادت و بندگی میں بہترین مددگار۔ گویا ایک خاتون خانہ کا سب سے بڑا تعارف اور سب سے بڑی عظمت شوہر کی عبادت اور رضائے الہی میں مددگاری ہے۔ آزادی کے نام پر طلاقیں، بے راہ روی، بچوں کی پرورش سے فرار، خدا سے دوری، الہی گھرانے کی اقدار چھوڑ دینے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے مغرب میں 40% بچے بروکن فیملیز میں پل رہے ہیں، اور گھر جن کی بنیاد خود غرضی، مال و دولت اور خود پسندی پر رکھی گئی ہو، وہ گھر ایک اکائی بن کر نہیں چل سکتا اور زیادہ دیر تک آباد نہیں رہ سکتا۔ اس لیے جناب زہرا کا گھر خدا نے ایک آئیڈیل خانوادہ بنا کر پیش کیا، اور پورے زمانے کو اور عالمین کو اس گھرانے کا تعارف کرواتے ہوئے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت مبارکہ نازل کر کے زمانے کو بتا دیا کہ یہ کوثر کی جنت ہے، اگر تم بھی اپنی زندگی میں یہ جنت بسانا چاہتے ہو تو آؤ ان کے اسووں کی طرف پلٹ آؤ۔ اور اس حسین اور باربرکت گھرانے کی داستان حدیث قصہ ہے، جس میں افراد خانہ کو چادر تطہیر کے سائے میں رکھ کر خدا نے آیت تطہیر بھیج کر اس گھرانے کی طرف پورے عالم کو متوجہ کیا، اور پورے گھرانے کا تعارف خاتون خانہ جناب فاطمہ سے کروایا۔ گویا بتا دیا کہ عورت امامت و رسالت کا معدن و مرکز ہے۔ یہ فاطمہ ہیں جن کے نور ملکوتی کا حصار نبوت و امامت کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ برکتوں اور عظمتوں کا منبع و محور ذات مبارکہ جناب فاطمہ زہرا ہے۔ گویا خاتون کو بتا دیا کہ عورت ہی وہ مرکز ہے، وہ سرچشمہ ہے جس سے خیر کے راستے نکلتے ہیں، اور صدیوں میں جس کے کردار کی خوشبو سفر کرتی ہے۔ جس معاشرے میں عورت جانور سے زیادہ حقیر ہے، وہاں رسول خدا سکون و راحت کے لیے در سیدہ پر تشریف لاتے ہیں۔ گویا عالمین کا سکون و رحمت رسول ہے، اور ان کے لیے منبع سکون و راحت ان کی بیٹی فاطمہ ہے، ایک محبت کرنے والی، اپنے باپ کی غمگسار، ایک مثالی بیٹی جو دل و جان سے اپنے بابا کی مونس و غمخوار و خدمت گزار ہے۔ بی بی کے گھر میں بزرگوں کا بچوں سے محبت بھرا سلوک مثالی گھر کا سب سے بڑا حسن ہے۔ رسول خدا ننھے بچوں کو کبھی کندھوں پر سواری کروا رہے ہیں، تو کبھی پشت پہ سوار کر رکھا ہے، کبھی ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو کبھی کھجورے بانٹ رہے ہیں۔ گویا بزرگوں کا ننھے بچوں سے گرم جوشی کا محبت بھرا تعلق گھر میں رشتوں کا مضبوط بندھن باندھتا ہے۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد سقیفہ بنی سعدہ میں امت کے ساتھ اقتدار کی تمنا میں خیانت کرنے والوں کے خلاف بی بی نے مولا کے حق ولایت کے لیے امت کے در کھٹکھٹائے، بتا دیا کہ حق کے سفر میں خاتون مرد کے شانہ بشانہ اعلی کلمہ حق کا فرض ادا کرتی ہے۔ خلافت کو اپنے ولایتی مرکز کی طرف لوٹانے کی ہر ممکن حجت تمام کی۔ مسلمانوں کا ایک گروہ باطنی طور پر ہم عقیدہ تو ہوا مگر خاموش رہا۔ ملت نے حق ولایت کو نہ پہچانا، اور یہ بتانے کے لیے کہ اس خلافت کی بنیاد اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، علی نے بیعت سے انکار کیا اور زہرا نے اس کے فیصلے کی تائید کی۔ اس علی تدوین قرآن میں مشغول ہوئے، اور خاموش امت کی بزدلی کے سبب اہل ہوس در زہرا پر آگ لیے جمع ہو گئے۔ یہ سب علی سے جبرن بیعت لینے پر مصر تھے۔ وکیلہ ولایت جناب زہرا نے ولایت کی حفاظت کے لیے اپنا گھر، اپنا بچہ، خود اپنا نفس نفیس راہ خدا میں پیش کر دیا۔ علی سے جبرن بیعت لینے والوں کے سامنے جناب زہرا سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی۔ اجر رسالت سے خیانت کرنے والوں نے بی بی پر تازیانوں کے وار تک کیے۔ بی بی نے کرتہ رسول خدا کو اٹھا کر نالہ و فریاد فرمائی، یہاں تک کہ مسجد نبوی کی دیواریں ہوا میں معلق ہو گئی، مگر حضرت سلیمان کو مولا علی نے اس حالت میں کہ بد فطرت ظالم ان کے گلے میں کپڑا ڈال کر کسیٹ رہے تھے، آپ نے فرمایا سلیمان جلدی جا کر زہرا سے کہو کہ بد دعا نہ کرے، وگرنہ شہر ریت میں دھس جائے گا۔ بی بی اس بے تابی اور بے قراری میں اپنے امام، اپنے امیر المؤمنین کا فرمان سن کر خاموش ہو گئی۔ یہ واقعہ احتجاج تبرسی میں موجود ہے۔ امت اسلامی قوانین کے مطابق جو مال بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ لگے وہ رسول اللہ کا مال قرار پاتا ہے۔ فدق بھی بغیر لڑائی کے علی کی شجاعت سے ڈرے ہوئے یہودیوں نے بطور مال غنیمت رسول اللہ کو پیش کیا، اور رسول نے نازل شدہ اس آیت مبارکہ کہ وآت ذی القربی حقہ، کہ اپنے قربا کو ان کا حق دے دیجئے، کی روشنی میں جناب سیدہ کو ہدیہ کر دیا، اور اس باغ کی آمدنی بنی ہاشم اور فقراء و مساکین میں بانٹی جانے لگی۔ ابو سعید خدری اور عطیہ اور دیگر کئی صحابہ
اس آیت کی شان نزول میں فدق کا ہبہ کرنا بیان کرتے ہیں۔ اس باغ کی سالانہ آمدنی تقریباً 70,000 دینار تھی۔ دراصل فدق کا منافع تمام مدینے کو خانہ علی کا سائل بنا رہا تھا، اور بغض کے ماروں کے لیے ضروری تھا کہ اس در کی سخاوت کو بند کرنے کے لیے باغ فدق غصب کر لیا جائے، تاکہ علی و فاطمہ تنہا ہو جائیں اور لینے والے سائلین سے یہ دروازہ خالی ہو جائے۔ حیف ہے ان لوگوں پر کہ لینے تو در پہ آتے رہے، مگر جب اس در کو جلایا گیا تو کوئی مدد دینے نہ پہنچا۔ فدق میں اپنے اموال مقرر کر کے خلیفہ وقت نے فدق کو اپنے قبضے میں لیا تو بطور احتجاج جناب سیدہ مسجد میں تشریف لائیں۔ حالانکہ یہ گلا گھر میں بھی کیا جا سکتا تھا، مگر بی بی نے مسجد میں آ کر تمام امت کو مخاطب کر کے غاصب گروہ کو بے نقاب کیا، تاکہ قیامت تک اعلان براعت لوگوں کو بتاتا رہے کہ رسالت کے نظام سے باقاعدہ خیانت کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی پیغام جناب سیدہ نے دیا کہ اگر رسول کی بیٹی کی میراث محفوظ نہیں ہے تو عام انسانی حقوق کی پرواہ کہاں کی جائے گی۔ اگرچہ یہ مقدمہ ادھورا چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ رکھ کر بی بی رخصت ہو گئی، مگر ہر دل کی عدالت میں آج تک یہ مقدمہ تازہ ہے، اور ہر بیدار دل اس کے فیصلے سے خوب آگاہ ہے۔ رسول اللہ اور اہل بیت اموال کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ مال کو راہ خدا میں اور توحید کے ہدف پر خرچ کرنے والے ہیں، جس کا اعلان سورہ دہر میں واضح طور پر موجود ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ اگر تمہیں کھلاتے ہیں، تمہیں عطا کرتے ہیں تو صرف اور صرف خدا کی خوشنودی کے لیے۔ فدق کی موجودگی میں انتہائی فقر اور پیوند لگی چادر اس بات کا ثبوت تھی کہ جناب سیدہ تمام مال فدق مدینہ کے فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دیا کرتی تھی۔ خود رسول خدا نے بی بی خدیجہ سے زوج کے بعد اسی سادگی اور فقر میں زندگی گزاری، اور دنیا کی امیر ترین خاتون کا تمام مال راہ خدا میں لٹا دیا گیا۔ رسول خدا نے فدق بطور ہدیہ اپنے جانشین ولایت حضرت علی کو عطا کیا، تاکہ در پردہ رسول اللہ یہ سوچ رہے تھے کہ بحرانی دور میں یہ مال علی کی کمر مضبوط رکھے گا اور علی کا در خالی نہیں ہوگا۔ حضرت سیدہ رسول اللہ کی وفات کے بعد چند مہینے زندہ رہیں، اور اس سوگواری میں کہ کسی نے ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بی بی کا غم ملت کی خاموشی اور صراط مستقیم سے منحرف ہو جانے کا غم تھا۔ خلافت الہیہ اپنے اصل محور سے ہٹ چکی تھی، اور ام سلمہ سے بی بی فرماتی ہیں کہ میرے بابا مجھ سے جدا ہو گئے، علی ابن ابی طالب سے خلافت و امامت چھین لی گئی، اس لیے کہ ان کے دلوں میں کینہ تھا ان بزرگ منافقوں کا جنہیں علی کی تلوار نے بدر و احد میں فنار کیا تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا کرتا فاطمہ چہرے سے لگاتی اور غش پہ غش کھاتی، میں نے ان کی اس بے قراری کی وجہ سے کرتا چھپا دیا۔ بلال کو بی بی نے ایک مرتبہ اذان سنانے کو کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ پر غش کھا کے گری، اور اس کے بعد پھر بلال نے اذان نہ دی۔ خاموش اور مجرم امت نے بی بی کے گریے پر بھی سوال اٹھایا، جس کی وجہ سے بی بی بقیہ کے قبرستان میں شہدائے احد کی قبروں کے پاس بیت الحزن میں جا کر گریہ فرماتی۔ بیت الحزن جناب امیر المومنین نے ایک سائبان کی صورت میں جناب سیدہ کو مہیا فرمایا تھا۔ قنفذ ملعون کے تازیانے کی ضربیں اور دروازے کو آگ لگانے کی وجہ سے پہنچنے والی ضرب سے بی بی سخت زخمی ہوئی اور حضرت محسن شکم میں شہید ہو گئے، اور آپ بھی اپنی مظلومانہ شہادت کے بعد رسول اللہ سے ملحق ہو گئیں۔ انصار و مہاجرین کی عورتوں کی مزاج پرسی پر آنے پر بی بی نے اپنی ضربوں کو نہیں، اپنے زخموں کو نہیں، بلکہ حق ولایت کا مرثیہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارے مردوں سے دلگیر ہوں، ان کے کمزور عقیدے، متزلزل رائے اور سستی و بے حالی پر تف ہو۔ یہ لوگ خدا کے غضب کے حقدار ہوئے اور دوزخ کے دائمی عذاب میں رہیں گے۔ میں نے خلافت اور فدق کو ان پر چھوڑ دیا ہے، وائے ہو ان کے حال پر کہ انہوں نے علی کے ہاتھ سے خلافت چھین لی۔ خدا کی قسم، اگر خلافت علی کے ہاتھ سے نہ گئی ہوتی تو وہ ان کی زمام پکڑ کر سعادت و خوشبختی کی طرف ہدایت کرتے۔ آیا وہ شخص جو لوگوں کو ہدایت کی طرف لے جائے رہبری کے لیے زیادہ بہتر ہے، یا وہ جو ہدایت کے لیے دوسروں کا محتاج ہو؟ امت کی بے وفائی، ننھے بچوں کی تنہائی اور ولایت کی غربت بیت الحزن میں بی بی کے رنج و الم کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ رسول اللہ سے بچھڑنے کا غم بھی بہت کاری ہے۔ بغض رکھنے والوں کی غضبناک نیتیں اور تنہا ترین سردار علی شہزادی دن بدن لاغر اور کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ 40 دن بیمار رہنے کے بعد علی سے فرماتی ہیں، اے ابن عم،
میں اپنے اندر موت کی علامات دیکھ رہی ہوں، عنقریب بابا سے ملنے والی ہوں، آپ کو وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ علی کی سرخ شجاع آنکھیں غربت زہرا پر اشک برسا رہی ہیں، جھکے ہوئے کندھے اور افسردگی سے بھرا بچھولنا کا چہرہ جگر چیر رہا ہے۔ یا علی، میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، آپ سے کبھی خیانت نہیں کی، نہ ہی آپ کے احکام کی خلاف ورزی کی۔ اللہ اکبر! گویا بی بی ایک مثالی زوجہ کے وظائف بیان فرما رہی ہیں۔ دونوں بڑی دیر تک گریا کرتے رہے۔ زانوئے علی پر نور عین مصطفیٰ نے اپنی وصیت بیان کرنا شروع کی۔ ابن عباس سے روایت کردہ ایک خطی وصیت بھی ہے۔ زانوئے علی زانوئے علی پر جناب سیدہ نے جو وصیت فرمائی، آپ فرماتی ہیں: یا ابن مرد بغیر عورت کی زندگی بسر نہیں کر سکتا، میری خواہش ہے کہ میری بہن کی بیٹی امامہ سے شادی کیجیے گا کہ وہ میرے بچوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ امامہ یا بی بی کے جناب خدیجہ کی لیپالک بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی بیٹی ہیں اور بی بی کی بہن کی بیٹی کہلائیں۔ میرے بچے یتیم ہو جائیں تو ان سے نرمی کیجیے گا اور ان کی دلجوئی کے لیے ایک رات زوجہ کے ساتھ اور ایک رات ان کے ساتھ گزاریے گا۔ پھر فرماتی ہیں: میرے لیے ایسا تابوت تیار کروائیے گا جس سے میرا بدن ظاہر نہ ہو، جس کے بارے میں پہلے بتا چکی ہوں۔ مجھے رات کو غسل و کفن دیجیے گا اور دفن کیجیے گا، اور ان لوگوں کو میری نماز جنازہ پڑھنے کی اور تشیع جنازہ میں شرکت کی اجازت نہ دیجیے گا جنہوں نے میرا حق غصب کیا اور مجھے اذیت و آزار پہنچایا۔ پیغمبر کی تمام بیویوں میں ہر ایک کو 12 اوقیہ گندم عطا کیجیے گا، بنی ہاشم کی ہر عورت کو 12 اوقیہ گندم بھی عطا کیجیے گا۔ میری بہن کی بیٹی امامہ کو بھی کچھ ہدیات عطا فرمائیے گا۔ ذی الحسن، ساقیہ، غراف، رقمہ اور ابراہیم نامی 7 باغات آپ کے تصرف میں ہوں گے، اس کے بعد حسنین کے اور اس کے بعد ان کے فرزند ارشد کے اختیار میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ ابن عباس سے روایت کرتا ایک خطی وصیت بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے شہادت بسم اللہ الرحمن الرحیم بی بی کی وصیت ہے جو خطی صورت میں موجود ہے۔ یہ فاطمہ بنت محمد کا وصیت نامہ ہے۔ میں خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہوں اور گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ بہشت اور دوزخ حق ہے، میں قیامت بے شک واقع ہونے والی ہے۔ جہاں خدا مردوں کو زندہ کرے گا، اے علی، خدا نے مجھے آپ کی شریک حیات قرار دیا تاکہ ہم دنیا و آخرت میں اکٹھے رہیں۔ میرا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اے علی، مجھے رات کو غسل و کفن دیجیے گا اور قنوت کیجیے گا اور دفن کیجیے گا اور کسی کو خبر نہ کیجیے گا۔ اب آپ سے ودا ہوتی ہوں، میرا سلام قیامت تک آنے والے میری اولادوں تک پہنچا دیجیے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بی بی نے شہادت کی رات بیان فرمایا: یا علی، جبرائیل آئے ہیں اور بابا سے ملاقات کی بشارت دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا: میکائیل آئے ہیں اور اللہ کی طرف سے پیغام لائے ہیں۔ پھر وعلیکم السلام کہا۔ بی بی نے فرمایا: اے ابن اب اسرائیل آئے ہیں۔ پھر فرمایا: اے اسرائیل، میری روح لے جاؤ مگر نرمی سے۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے فرمایا: اے خدا، میں تیری طرف آ رہی ہوں۔ آسمانی کافور جس کا ایک حصہ بی بی کے لیے تھا، بی بی نے اسما سے طلب کیا اور نماز کا لباس مانگا اور اس عنبر و عود کی خوشبو دار کروا کر غسل کے بعد زیب تن فرمایا اور قبلہ رخ لیٹ گئیں۔ اسما سے کہا: جب تسبیح کی آواز بند ہو تو سمجھ لینا فاطمہ رخصت ہو گئیں۔ کافی دیر بعد خاموشی محسوس کر کے حجرے میں داخل ہوئی تو چہرہ نورانی جناب سیدہ خاموش تھا۔ اس دوران حسنین گھر تشریف لائے اور ماں کی جدائی پر تڑپ اٹھے۔ حسین نے مرثیہ کہا: اماں، میری روح پرواز کر جائے گی، مجھ سے بات کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔